ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، 70,000 کافر اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس نے دیکھا میری حکومت ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی، لیکن یہ کون تھے؟ میدان میں کھڑے کون تھے؟ مومن۔ اب یہ چونکہ مومن تھے، اب اس نے دھمکی لگائی۔ حکومت تھی نا، حکومت تو دھمکیاں لگاتی رہتی ہے مومنوں کو۔ انہوں نے کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، نہیں کہا تھا کہ اگر تم باز آئے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ مشقت آئی کہ نہیں؟ بے شک۔ دعویٰ کیا تھا ان کا؟ آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون۔ وہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی دعویٰ ایمان کرے اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ انہوں نے ایمان تو لے آئے کہ ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائے، لیکن آزمائش کدھر گئی؟ فرعون اٹھ کے کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹ کر تمہیں پتھریلی زمین پر چھوڑ دوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا قالوا لا ضیر۔ یہ ہے عربی کا لفظ، پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تو جا جو کرنے کر۔ یہ بنتا ہے اس کا ترجمہ لا ضیر، اور کہنے لگے کوئی نقصان نہیں ہمیں، انا الی ربنا لمنقلبون، ہمیں پتہ ہے پلٹ کے رب کی طرف جانے والے۔ سبحان اللہ۔ مشقت آئی کہ کوئی نہیں؟ دوسری مثال، فرعون کے دربار کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا، بعد میں اس نے ظاہر کر دیا، اور قرآن نے وہ واحد بندہ ہے جس کو بندہ مومن کہا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ فتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ہو بندہ مومن اور نہ مجھ سے نبوت پر پہلا نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے ساتھ بھی تو مشقت آئی کہ نہیں؟ جب فرعون سارے اس کے خلاف ہو گئے تو اس نے پارلیمنٹ سے نکلتے ہوئے، فرعون کی پارلیمنٹ کا وزیر تھا، آج کے دور میں ایم این اے اس کو کہہ لے، وہ جب نکل رہا تھا تو اس نے کہا سنو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں کہہ کے جا رہا ہوں کبھی یاد کرو۔ اور اس نے دھمکی دی جب اس کو بھی بندہ مومن کو، تو اس نے کہا فرعون تو جتنی مرضی دھمکیاں دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد کر چکا ہوں، میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد کر چکا ہوں۔ ایمان آیا تو ساتھ آزمائش آئی کہ کوئی نہیں؟ تیسری مثال قرآن مجید سے، اصحاب کہف کا نام سنتے ہیں؟ بے شک۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اللہ کی بڑی عجیب نشانیاں تھیں، وہ بھی ایمان لے آئے تھے کہ نہیں؟ اب جب ایمان لے آئے تو حکومت نے ان کے خلاف فتویٰ کیا جاری کی؟ بولیے ان کو، وہ کتنے تھے وہ تو اللہ جانتا ہے، 8 تھے، 9 تھے، وہ 7 تھے، وہ 6 تھے، وہ 5 تھے، وہ کتنے تھے وہ تو رب جانتا ہے، لیکن پوری قوم میں سے صرف اصحاب کہف ایمان لائے۔ ایمان کا دعویٰ ہو اور مشقت نہ آئے، اور رب پھر بندہ مومن کو مختلف چیزوں سے آزماتا ہے، چاہے تو خوف کے ذریعے آزما لے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات، لیکن آخر میں کہتا وبشر الصابرین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حکومت کے ساتھ پنگا لینا کوئی چھوٹی بات؟ اختلاف ہر بندے کو، ہر پارٹی سے، ہر مذہبی پارٹیوں کو بھی ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں، بولے آپ روزے سے ہیں؟ بے شک۔ روزہ بندے کا ضمیر سیدھا کر دیتا ہے، کیوں جی؟ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن حکومت کے سامنے جو آنکھیں ڈال کر خادم حسین رضوی نے پہرا دیا ہے، اس کی بھی کوئی مثال ہے؟ اپنا انداز ہے، آپ کا انداز ان سے ہٹ کے ہو سکتا ہے، بے شک۔
میرا انداز ان سے ہٹ کے ہو سکتا ہے، بے شک. مگر جو پہرا اس نے دیا اچھے کام کی تائید بھی اچھا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہر بندہ حکومت سے ٹکر بھی نہیں لے سکتا. یہ اصحاب کہف تھے، یہ پچھلی امتوں کے ہیں، حکومت کے ساتھ ٹکر لے لی. انہوں نے کہا سنو، آپس میں بیٹھ گئے، سارے ہی مرتد ہو گئے، جتنے بھی تھے وہ کافر ہو گئے، سارے ان کے خلاف تھے. اب یہ بیٹھ گئے، 8 تھے 9 تھے، اکٹھے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. مشورہ ہونے لگا. مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے سنو، مرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ سب کہنے لگے مرنا ہے. تو انہوں نے کہا پھر زندگی بھی ایک بار کی ہے، اگر ہو سکے تو بادشاہ جو مرضی کرے، تم نے ایمان سے نہیں. اور یہ بات ایک کتا بھی سن رہا تھا. سبحان اللہ. کتے کو بھی سنا دے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے قرآن مجید میں لفظ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيسِ، یہ لفظ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ان کا جو کتا تھا نا اصحاب کہف کا، وہ غار کے منہ کے آگے کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. بھائی اللہ کی وحی ہے، اس میں ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا جو اچھوں کے لڑ لگ جائے، رب تو اس کے ذکر اپنے قرآن مجید میں کرے. سبحان اللہ. اور علماء فرماتے ہیں اس کو انسانی شکل دے کر جنت میں بھیجا جائے. سبحان اللہ. لیکن ایمان لائے تو مشقت بھی آئی کہ نہیں؟ سبحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نمرود کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور جواب میں کیا ہے؟ مشقت. میں آپ کو حدیث نبی سناتا ہوں. حضرت خباب بن الارض عرض کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ، بلکہ یہ میں حدیث بعد میں سناتا ہوں، اس سے پہلے حضرت مصعب بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے، ان سے حدیث سنتے. وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اور پوچھنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت مصعب کو بتایا جو تابعی صحابی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، میرے ابا جی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الناس اشد بلاء، آقا یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں کس پہ آتی ہیں؟ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء. مشقتیں کس پر زیادہ آتی ہیں؟ انبیاء پر. پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر اس کے بعد درجے کے اعتبار سے جتنا کوئی چھوٹا ہے اس سے اتنے چھوٹے درجے کی آزمائش ہوتی ہے. پھر آقا فرمانے لگے فیبتلی الرجل علی حسب دینی، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے. اگلے لفظ سنیے، ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھیں نا دین کتنا کتنا مضبوط ہے اور کمزور کہاں کہاں ہے. دیکھیے ہمارا دین اور ایمان یہ ہے، دودھ بیچنا ہو تو پانی ڈال لیں، تو پھر ہم پر آزمائش کون سی آ سکتی؟ رشوت مل رہی ہو تو دے کر رکھ لیتے ہیں، سود پہ پیسے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. اور جو پہلے ہی شیطان کے ہاتھوں بکے ہوں ان سے اللہ کس طرح کی آزمائش کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظ سنیے، فرمایا ان کان دین صلبہ، فرمایا اگر کسی کا دین مضبوط ہو اشتد بلان، تو فرمایا اس پر جو پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹتے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں. دین مضبوط ہو. اکثر یہ ہمارے علماء مسجدوں میں رونا روتے ہیں، ہمارے حالات دیکھ کے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے. یاد رکھیں آپ پر مصیبتیں اس لیے ہیں کہ آپ دین میں مضبوط ہیں. اور پھر آقا نے فرمایا ان کان فی دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دین، اگر دین میں کمزور ہو تو اسی حساب سے آزمائش کیا. پیر ریاست علی صاحب فرماتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا تو ان کے 2 بیٹے تھے. ایک گھر میں گیا تو ان کے 2 بیٹے تھے. تو میں جب ان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے 2 بیٹے آئے. ایک نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، کلین شیپ تھا. تو جیسے ہی آیا نا تو ماں باپ نے اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ بڑا اچھا ہے، ہمیں کما کے دیتا ہے اور اس کو عقل بڑی ہے.
کہتے ہیں دوسرا جو آیا نا وہ سادہ تھا لیکن سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، داڑھی بھی رکھی ہوئی، تو سادے سے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ اپنا بچہ اٹھایا ہوا تو وہ آ کے بیٹھ گئے، سلام بھی اور بیٹھ۔ باتوں باتوں میں اس کا باپ بھی اور اس کی ماں بھی کہنے لگی یہ پاگل ہے، شدائی ہے۔ بات کیا انہوں نے کی؟ کہتے ہیں کہ میں حیران رہا کہ یہ بندہ بارش بھی ہے اور ویسے بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ اور وہ کلین شیپ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اسے کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے۔ بات داڑھی کی یا نہ داڑھی کی نہیں تھی، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ پاگل ہے کیا؟ کہتا آپ پاگل ہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس جوان سے پوچھا جس نے بچہ اٹھایا، بیٹا ٹائم کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی 6 بجے۔ تو کہتے ہیں واقعی 6 ہی بجے تھے۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ پہلے ٹائم کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی 5 بجے تھے۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ بعد ٹائم کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی 7 بجے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بھی صحیح بتایا۔ تو میں نے پوچھا ادھر نہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی یہ۔ اس کے باپ کا پوچھا، پھر میں نے پوچھا یہ گاؤں کون سا؟ وہ حیران رہا اور ادھر ادھر دیکھا اور جواب صحیح دے، ترکی بترکی جواب دے۔ کہتے ہیں میں نے ان کے ماں باپ کو کہا تم کہتے ہو یہ پاگل ہے، وہ تو صحیح جواب دیتا ہے جو پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں جب وہ سن رہا تھا نا بیچارہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل۔ اور کہتے ہیں کہ پاگل میں نہیں ہوں، اصل انہوں نے مجھے پاگل بنا رکھا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، 5 نمازوں کا پکا بے نمازی ہے، پوچھنے سامنے بیٹھا ہے 1 نماز بھی نہیں پڑھتا، علماء سے یہ محبت نہیں کرتا، 100 مرتبہ داڑھی میں نقص یہ نکالتا ہے، صرف ماں باپ کو پیسے لا کے دیتا ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ حضرت میں کام پہ جاتا ہوں مجھے نہیں ملتا، تو میں غریب ہوں، مجھے انہوں نے علیحدہ بھی کر دیا ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ دین مضبوط کس کا تھا جس کو پاگل کہہ رہے تھے؟